وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض يرفع ويخفض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، اے ایمان والو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، اپنے دین کو چھوڑ گیا، دین سے پلٹ گیا، تو یاد رکھیں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، اللہ جن سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے، تواضع اختیار کرنے والے ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، اور وہ کافروں کے خلاف سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا انعام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے ایمان والو یہ بات یاد رکھو، بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمین اللہ ملآ، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے. لا یغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، دن رات اللہ خرچ کرتا ہے. اس دن رات کے خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں کی. ارائیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے خرچ کر رہا ہے. اس خرچ کرنے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا اس میں کوئی کمی نہیں کی. وعرشہ علی الماء، اور آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. وبیدہ الاخری القبض، اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے. یرفع ویخفض، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بلند کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو جھکا دیتا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکیزہ کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی مقدس بابرکت ذات کے لیے ہے. اس مال کے دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الاتقیاء خیر الورا احمد مجتبی آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ. محترم بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ایمان کی توفیق نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل شعور دے کر دین ایمان کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے اور آ کر اپنے اسلام کو جتلانے لگے۔ کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم الامت تھے، جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کرتے تھے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے، تالیف قلبی کے لیے ان کو دنیا کا مال بھی دیتے تھے، تاکہ یہ لوگ اسلام کے اندر پختہ ہو جائیں، اسلام ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے، بیٹھ جائے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے ایمان لانے والوں کو، اسلام قبول کرنے والوں کو مال و دولت سے بھی نوازتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس کو جتلایا۔ سورہ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو بیان فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دیہاتی لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، اور یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ اسلام اور ایمان اس میں ایک اعتبار سے فرق ہے۔ جو بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جو بندہ دل سے اس کلمے کی تصدیق کرتا ہے اور پھر اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ ابھی نئے نئے آئے تھے، زبان سے اقرار کیا تھا اور ایمانیات کے بارے میں ابھی علم بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، تو صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور ایمان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس انداز سے اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرما دیا کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ آپ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی صرف اسلام ہے۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کیونکہ جب دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس دل کے ایمان کا اظہار اس کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ دل کا عمل، دل کی تصدیق، یہ ایک پوشیدہ چیز ہے۔ کسی کے دل کے اندر کیا ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے،
اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ہاں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کا پورا تم کو بدلہ دے گا۔ اب اگر دل کے اندر ایمان ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ کے پاس آ کر اپنا ایمان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے تم مجھ پر اپنا ایمان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تم کو ہدایت دی ہے، تمہیں اپنی معرفت دی ہے، اپنی پہچان دی ہے، تمہیں صراط مستقیم پہ چلایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی طور پر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ اللہ کا احسان مانو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، نیکی کرنے کی توفیق دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اور اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، دین سے اعراض کرتا ہے، دین سے پلٹ جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کا کیا نقصان کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا، ایک تو ہے کہ وہ دین کا انکار کرتا ہے، کلمے کا انکار کرتا ہے، اسلام کا انکار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے اسلام نے سزا مقرر کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس کو بدل دیا، چھوڑ دیا، اس کو قتل کر دو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ لوگ جو دین سے مرتد ہو گئے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کیا تھا، ان کے سامنے توبہ کی پیشکش کی تھی کہ تم توبہ کر کے دوبارہ اسلام کی طرف پلٹ آؤ تو تمہارا اسلام قبول کر لیا جائے گا، نہیں تو پھر تمہارے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ تو جو شخص اسلام لانے کے بعد اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، حاکم وقت کا یہ ذمہ ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ ایسے شخص کا مواخذہ کرے اور اس کو سزا دے جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اسلام سے انکار نہیں کرتا لیکن عملی طور پر اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، فسق و فجور میں مگن ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیاں دے کر دنیا میں کھو جاتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ من عمل سیئۃ
جو شخص بھی برائی کرتا ہے اس برائی کا بوجھ بھی اسی پر ہے، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا بدلہ اس کے لیے ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کا نیکی کا بدلہ اس کے لیے ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کی برائی کا بوجھ بھی اس پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ شکل و شباہت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے ملتے تھے، آپ کے ساتھ مشابہت تھی۔ جب وہ شہید ہوئے ہیں اور میدان میں ان کی میت پڑی تھی، کسی نے دیکھ کر یہ سمجھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ افواہ پھیلا دی گئی۔ تو کچھ لوگ مسلمانوں میں سے ہتھیار چھوڑ کر بیٹھ گئے، دل چھوڑ کر بیٹھ گئے، پیچھے ہو کر بیٹھ گئے کہ جس کے لیے تو ہم لڑتے تھے، جس کے لیے ہم نے ہتھیار اٹھایا تھا، جس کے ساتھ ہم میدان میں نکلے تھے، جب وہی نہیں رہا تو ہمارا لڑائی کرنا کاہے کا؟ ہم کس لیے تلوار اٹھائیں، کس کے لیے لڑیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور آپ نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ آپ فوت ہو جائیں یا میدان قتال میں شہید کر دیے جائیں تو تم کیا دین کو چھوڑ دو گے؟ تم دین سے پلٹ جاؤ گے، دین سے مرتد ہو جاؤ گے؟ اور فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، دین سے واپس پلٹ گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کتنی عظیم ہے، اس کی قدرت کے خزانے کتنے وسیع ہیں، آپ لوگ اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ یہ خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت کی وسعت کا اندازہ لگا لیجئے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات خرچ کرتا ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، کتنی اولاد آدم ہے، کتنی مخلوقات ہیں، ایسی ایسی مخلوقات جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے لوگ بھی، بعد والے لوگ بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان، صرف انسان ہی نہیں جن بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خواہش کے مطابق مانگے، جو اس کی خواہش ہے، جو اس کی ضرورت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کی منشا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے سوال کے مطابق عطا کر دے۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنا سمندر کے اندر اگر سوئی کو ڈبوئیں اس کے ناکے میں جتنا پانی آ جاتا ہے، اس پانی نے جو سوئی کے ناکے کے اندر آیا ہے سمندر کے پانی میں پھر بھی کمی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔
صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا کر رکھا تھا، کشتی پہ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ واقعہ سورہ الکہف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کشتی میں دونوں سوار ہو کر جا رہے ہیں، کشتی کے کنارے پہ ایک چڑیا آ کر بیٹھتی ہے، اور چڑیا نے سمندر کے اندر چونچ لگائی اور پھر آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، تختے پہ بیٹھ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، کیا موسیٰ، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو علم مجھے عطا کیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یاد رکھ لیجئے تیرا علم بھی میرا علم بھی دونوں بھی مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے اتنی بھی کمی نہیں کر سکتے کہ جتنا اس چڑیا نے پانی سمندر کے اندر سے لے کر اس میں کمی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اپنے لیے جو کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی ہم پر ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی بھی برائی کرتا ہے اس برائی کا بوجھ اس کے اپنے نفس پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے شروع سے لے کر آخر تک آنے والے سارے کے سارے لوگ یہ ایک فاجر و فاسق آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، اللہ کے نافرمان آدمی کی طرح ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اگر شروع سے لے کر آخر تک آنے والے سارے انسان ایک اتقی آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی جس نے ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ تو فرمایا مَن یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا، اللہ کا کیا نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ اس نے بگاڑنا ہے تو اپنا بگاڑنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑنا۔ اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ کمیونسٹ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے۔ اور حدیث ہے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر، علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قاسم بینکم اخلاقکم کما قاسم بینکم ارزاقکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم کیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِيَ الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَا يُحِبُّ، اللہ تعالیٰ یہ دنیا تو دیتا ہے اس کو بھی جس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں پسند کرتا۔ وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اور یاد رکھ لیجئے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ گویا
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس سے محبت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینے پہ آتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنے پہ آتا ہے اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اگر ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے، اللہ کا انعام مانتے ہوئے جو شخص اس کی قدر کرتا ہے، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مشکور لکھا جاتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل ہو جانے کے بعد بھی، اس نعمت کے ملنے کے بعد بھی پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولیاں کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ فرمایا فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَن يُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَن يُجَاهِدَهُ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے، یہ دنیاوی نعمتوں کا مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی پسندیدگی کی علامت نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دنیا کے اعتبار سے نواز رکھا ہے، نعمتیں دے رکھی ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں اس کے پاس، وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کے ذریعے سے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آزمائشوں میں مبتلا کر کے، تنگیوں مصیبتوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ تو لہٰذا دنیاوی آسودگی کی وجہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دے رکھا ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے وہ بخیلی کرتا ہے، دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، جہاد میں جانے سے وہ ڈرتا ہے، تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیسرا